बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम मुसलमानों के लिए बहुत फख्र और बहुत एजाज की बात है, क्योंकि खेल तो दुनिया में हमारी ये रेगुलर रूटीन बन चुकी है कि हम खेलों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेना शुरू हो गए हैं। लेकिन जहाँ पे हम खेलों में दिलचस्पी ले रहे थे, वहाँ हम ये था कि हम दुनिया के कामों में या दुनिया के खेल में हम दुनिया के हो के रह गए थे। लेकिन अभी जो ये वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है, इसने ये भी बताया है कि खेल के साथ साथ हमने कैसे अपने दीन को, अपने मजहब को लेके चलना है। हमने क्या काम करने हैं कि हमने दुनिया और आखिरत को, दोनों को साथ लेके चलना है। बहुत ही खूबसूरत जो है कतर वालों ने जिस तरह से इब्तिदा की है, उस तरह से मतलब तमाम जो मुसलमान हैं उनके दिल जो है ना जीत लिए हैं। हमारे जो इस्लामी मुल्क हैं वो 57 है, और 57 मुल्कों में पहली मर्तबा कतर ने ऐसा आगाज किया है वर्ल्ड कप का कि देखकर दिल खुश हो गया है। जब पीछे वर्ल्ड कप होते थे तो उनमें ये था कि उनमें बहुत ज्यादा फहाशी जो होती थी वो आम आम थी। जैसे कि सन 2006 में जब जर्मनी ने वर्ल्ड कप का इब्तिदा किया, तो उससे पहले उन्होंने बहुत सारे कानून जो हैं वो लागू किए गए, जिसके जरिए जो है शराब शबाब मतलब हर चीज की जो फहाशी थी वो उन्होंने वहां पे रखी थी। और आपको शायद पता नहीं होगा क्यों वहां पे सन 2006 में उन्होंने तकरीबन 40,000 खवातीन लाई गई वहां पे फहाशी के लिए। फहाशी के मुख्तलिफ अड्डे बनाए गए, और उनमें जो उस ममालिक में ना जो खवातीन थी उनको शीशे में बतौरे ऐसे पेश किया गया कि आप यहाँ पे आए, आपको सब कुछ मिलेगा। और जो खवातीन थी वो खिलाड़ियों के लिए और शायकीन के लिए 40,000 खवातीन लाई गई थी। ये बहुत ज्यादा शर्मिंदगी की बात थी, क्योंकि इस हरकत ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था कि ये कैसा खेल है जहां पे इस तरह का फहाश जो है वो फैलाया जाता है। क्योंकि वहां पे खवातीन लाई गई, शराब लाया गया, हर चीज की बुराई वहां पे लाई गई थी। और ना सिर्फ ये किया गया बल्कि वहां पे जितने वो ममालिक थे वहां पे वो तस्वीरें भी आवेजा की गई, और उनमें से एक खवातीन हिजाब की वाली थी। अब जब हिजाब वाली खवातीन थी, तो जब कुछ नौजवानों ने और लड़कों ने जब ये देखा कि हिजाब वाली खवातीन से मुराद तो यही है कि हिजाब जो है वो मुसलमान खवातीन करती हैं, तो इसका मतलब ये था कि वो ये बात जाहिर कर रहे थे कि इन औरतों में से एक औरत मुसलमान भी है, मतलब वो मुसलमान जो है उससे भी बिलोंग करती है, उसमें भी खवातीन कैटेगरी में है। तो वो इस तरह से जाहिर किया गया। तो वहां पे कुछ नौजवान और लड़कों ने चाकू और डंडे उठा लिए, जो कि वहां की जो इंतजामिया थे उन पे हमला कर दिया, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फिर उस खातून की तस्वीर जो है वहां से हटा दी गई, और उसके बाद उन्होंने सऊदी अरब का और ईरान का झंडा जो है वो ब्लैक कर दिया था, स्याह कर दिया था। अब क्योंकि उन्होंने जब ये स्याह किया तो वहां पे उन झंडों पे कलमा तैयब भी लिखा हुआ है, अल्लाह का नाम लिखा हुआ है। तो खैर उन तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उन्होंने तो अपनी फहाशी फैलानी थी और वो फैलाते रहे। और आपको शायद पता नहीं होगा या पता होगा कि यूरोप में 5 ऐसे ममालिक हैं जहां पे साला साल जो है वो खवातीन को जो है वो इस तरह के जिस्म फरोशी के लिए लाया जाता है, और उनकी जो आमदनी है वो तकरीबन 90 अरब डॉलर उनसे कमाया जाता है।
یہ ایک بہت حیران کن بات تھی میرے لیے جب میں نے یہ بات سنی، تو میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا تھا ہمارے اسلام، ایک ہمارا جو اسلامی کلچر ہے اس کے ساتھ بھی مذاق ہو رہا تھا، اور اللہ ان کو ہدایت دے، یہ کیا کر رہے تھے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ پھر سن 2008 میں چین میں جو ہے وہ ورلڈ کپ ہوا، پھر اس کے بعد اولمپک جو ہے ورلڈ کپ وہ ہوا جنوبی افریقہ میں ہوا، لیکن انہوں نے بھی بالکل سیم اسی طرح کیا جس طرح جرمنی نے کیا نا، اسی طرح انہوں نے بھی، اور خواتین کو لایا گیا اور اسی طرح سارا نظام جو ہے انہوں نے چلایا، اللہ پاک کو معاف کرے۔ اور پھر جب اب بھی سن 2006 سے لے کر ابھی جو ہے سن 2022 تک جو پیچھے جتنے بھی کھیل گزرے ہیں ان میں یہی ساری روٹین یہی رہی ہے، یہی کھلاڑیوں کو، شائقین کو یہی چیزیں میسر کی گئی ہیں۔ لیکن ابھی پہلی بار جو ہے وہ قطر نے اس چیز کا سٹینڈ لیا ہے، اور یہ 13 اپریل کو یہ سارے جو قانون ہیں یہ نافذ کیے گئے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے اسٹیڈیم کا جس طرح سے ابتدا کیا ہے، آغاز کیا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ قرآن تلاوت سے کیا ہے، بہت پیارا، کہ مسلمانوں کے دل جو ہے نا وہ ایسے جھوم رہے تھے۔ میرا تو یقین مانے کہ اتنا وہ خوشی تھی نا اس ٹائم، کہ میں تو جب میں نے یہ دیکھا نا تو میری آنکھوں سے آنسو بھی شروع ہو گئے، اور مجھے خوشی بھی تھی کہ الحمدللہ الحمدللہ کہ ہم دنیا کو، دنیا کے کاموں کو یا کھیل کود کو جو بھی، خیر اس سے آمدنی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کو بھی ساتھ لے کے چلیں، لیکن ہم اپنے دین کو بھی ساتھ لے کے چلیں۔ یہ دیکھ کے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی، اور قطر نے پہلی مرتبہ جو ہے تمام مسلمانوں کے دل جیت لیے، جس طرح قطر نے یہ ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت دے، کیونکہ یہ چیزیں جو غلط چیزیں تھیں یہ بہت زیادہ عام ہونے لگ گئی تھی، جو کہ پہلی مرتبہ قطر نے شروع کیا، آغاز کیا۔ انشاءاللہ تعالی امید ہے آگے بھی یہ چیزیں ٹھیک ہوتی جائیں گی، کیونکہ ہمارا اسلام جو ہے دوبارہ سے اس دنیا میں جو ہے نا نافذ ہوگا، اور ہر طرح جو ہے نا اسلام کے چرچے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اس کے بعد جیسے کہ ابھی سعودی عربیہ نے ایک میچ جیت لیا ہے، بہت زیادہ خوشی کی بات بھی ہے کہ ایک چھوٹی ٹیم نے میچ جیت لیا ہے، اور جس نے اچھے انداز سے جیتا ہے، سبحان اللہ۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ جو ہے نا یہ شاید اسی کی برکات ہے، کہ ہم نے جس طرح سے قطر نے نا تلاوت قرآن سے شروع کیا، ہر چیز اسلام میں دائرے میں رہ کے انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہاں پہ بالکل شراب وغیرہ کچھ بھی الاؤ نہیں ہے، جو کرے گا اس کو سخت سزائیں دی جائیں گی۔ اس کے بعد یہاں پہ فحاشی اور وہ جو غیر اخلاقی لڑکیاں جو ہے کپڑے وپڑے پہن کے آتی تھیں، وہ کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا، اگر کسی نے کیا تو اس کو جو ہے نا جرمانہ اور سزائیں بھی ہوں گی اس کو۔ اس کے بعد انہوں نے، قطر والوں نے کیا کیا کہ جو ان کا سٹیڈیم تھا، مجھے یہ بات بھی بہت پیاری لگی ان کی، کہ جو سٹیڈیم تھا اس کے ارد گرد کافی جو مسجد وغیرہ تھی، جو جہاں پہ لوگ جو ہے وہ مطلب آ کے نماز وغیرہ پڑھ سکتے تھے، وہاں پہ جو مؤذن ہے اس کو، اذان جو دینے والا ہے اس کو، وہاں پہ اتنے پیارے پیارے جن کی آواز تھی ان کو جو ہے نا وہاں تعینات کیا گیا، ان کو کہا گیا کہ آپ نے اذانیں دینی ہے، مطلب کہ اسٹیڈیم میں جب آواز آئے، یا اسٹیڈیم کے باہر ارد گرد لوگوں کو جب اذان کی آواز آئے تو وہ بہت پیاری اور بہت خوبصورت ہو۔ یہ جب باتیں سننے کو ملی نا تو یقین مانے کہ دل خوشی سے جھوم اٹھا، کہ اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے ایک مرتبہ پوری دنیا کو یہ بتا دیا کہ مسلمان ایسے بھی ہوتے ہیں، اور اسلام بہت پیارا جو ہے نا، بہت پیارا ہے۔ اس کو جو لوگ نفرتوں میں اور غلط طریقے سے پیش کر رہے ہیں، اسلام ایسا نہیں ہے، یہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اسلام کو اسی طرح قائم و دائم رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو ہدایت دے، اور مسلمان
سے ہٹ کے جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں وہ یہ چیز کو سمجھیں کہ برائی کو ختم کرنا چاہیے اور اچھائی کو جو ہے وہ اوپر لے کے آنا چاہیے. بہت خوشی کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہے. اور آج اس اچھی سی بات کے ساتھ اختتام کرتی ہوں. میری بات اچھی لگی ہو تو لائک تو بنتا ہے، لائک کر دیجئے کرے، اور اس سے مجھے حوصلہ افزائی ملتی ہے، مجھے اچھا بھی لگتا ہے. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کسی نئی اور اچھی بات کے ساتھ. تب تک کے لیے شاہین اختر کو دیجیے اجازت. فی امان اللہ.